ادا کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اپنی کمیونٹی پر فخر ہے اور امریکہ بھی بجا طور پہ معترف ہے اس کمیونٹی کا، کیونکہ ہمارے لوگ بہت محنتی، دیانتدار اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں اور یہاں پہ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. میری کل بہت سی ملاقاتیں ہوئیں جن میں سیکرٹری کیری، سیکرٹری خزانہ جیک لیو اور سیکرٹری انرجی شامل ہیں. اس کے علاوہ MD-IMF کے ساتھ بھی بہت اچھی ملاقات ہوئی. انہوں نے ہماری معیشت میں آنے والی بہتری اور ریفارم پروسیس کو بہت سراہا. پھر US چیمبر آف اور US پاکستان بزنس کاؤنسل کے ظہرانے میں بھی میری بہت سے امریکن بزنس مین کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس ظہرانے میں USTR مائیکل فرومین نے بھی شرکت کی، جنہوں نے پاکستان میں ہونے والی معاشی بہتری اور ترقی اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہونے والی کامیابیوں کا خاص طور پہ ذکر کیا. اور انہوں نے امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب بھی دی، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ میں یہاں پہ ایک بڑا ڈیلیگیشن بزنس مین کا، امریکی بزنس مین کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ جنوری میں اگلے سال پاکستان لے کر آؤں گا، جو کہ بہت اچھی بات ہے. پھر کل شام ہماری ملاقات ہوئی سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے ساتھ، ان کے چیئرمین اور ان کے ممبرز کے ساتھ، اور جس میں ہم نے امریکہ پاکستان کے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی امور کا بھی جائزہ لیا اور اس پر بھی گفتگو ہوئی. اور یہ بڑی اچھی ایک انٹریکشن کل رہی ہے ہماری اس بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کے ساتھ، کمیٹی کے ساتھ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی ڈسکشن ان کے ساتھ سب موضوع پہ ہوئی، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے تعلقات ان کمیٹیز کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد ہاؤس فارن کمیٹی کے چیئرمین اور ممبران کے علاوہ دیگر سب کمیٹیز کے چیئرمین اور ممبران سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ ملاقات بھی بہت مفید رہی. کل رات کو کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن اور دیگر اراکین، جن میں کانگریس مین کارسن اور کانگریس وومن لارنس شامل تھے، ان سے ملاقات رہی. میں کاکس کے معزز اراکین کو اپنی آمد پر جو انہوں نے ایک ریزولوشن متعارف کیا، اس کا میں نے شکریہ ادا کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی کانگریس میں پاکستان کے متعلق تاثر بہت اب مثبت ہو رہا ہے. آج صبح وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں بھی ہماری ملاقات بھی بڑی ہماری مفید رہی، اور جو بائیڈن پاکستان کے ایک اچھے دوست ہیں اور ہم وقت پاکستان امریکہ تعلقات میں بہتری کے خواہش مند رہتے ہیں. میں ابھی پریزیڈنٹ اوباما سے ملاقات کر کے واپس آیا ہوں. یہ ملاقات انتہائی مثبت رہی اور صدر اوباما نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا. ہماری دو طرفہ تعلقات پر تفصیل سے بات چیت ہوئی. پاکستان میں گزشتہ 2 سال میں ہونے والی ترقی اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اس میں جو ہمیں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے ہمیں مبارکباد دی. ترقی میں جو کامیابیاں پاکستان نے کی ہیں، اس کے لیے بھی انہوں نے اس اپریسیشن جو ہے وہ اس کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کے خلاف جو ہمیں جو ہے وہ کامیابیاں حاصل ہوئی، اس میں بھی انہوں نے ہمیں مبارکباد دی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر بھی تفصیل سے بات ہوئی. افغانستان میں امن اور سلامتی کے لیے پاکستان
کے کردار کو بھی سراہا گیا اور اس بات پر ہم دونوں میں اتفاق ہوا کہ ہم مل کر افغانستان میں امن اور مفاہمت یعنی ریکنسلیشن کا عمل آگے بڑھائیں گے تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو، جس کے نتیجے میں ریجن میں بھی امن قائم ہوگا۔ صدر اوباما کے ساتھ ملاقات میں ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور میں نے صدر اوباما کو بتایا کہ پاکستان ایک پرامن نیبرہڈ کا خواہش مند ہے اور اسی جذبے کے تحت میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے ملا۔ بدقسمتی سے ہندوستان کی طرف سے ہمیں مثبت جواب نہیں مل سکا۔ کشمیر کا تنازع بھی زیر بحث آیا اور صدر اوباما نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ دیرینہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور اس کا یہ آپ کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے جو ایشو ہوئی ہے۔ ایل او سی پر کشیدگی پر بھی بات ہوئی اور یہ اتفاق کیا گیا کہ ایک مؤثر میکانزم کی اشد ضرورت ہے تاکہ یہ فائرنگ کے سلسلے کو جس کے نتیجے میں پاکستان سائٹ پہ بہت ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کو روکا جا سکے اور بالعموم یہ دورہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہے۔ دونوں اطراف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو انڈیورنگ اینڈ ملٹی ڈائمینشنل پارٹنرشپ میں تبدیل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے خلاصہ یہاں میری وزٹ کا اور کل سے اب تک کا، اور ابھی سینیٹر جان مکین آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی پاکستان کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے بھی میں ایک دو حضرات سے یہاں پہ مل چکا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجموعی طور پہ الحمدللہ بہت اچھے اور مفید ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان میں بڑی مفید گفتگو ہوئی ہے اور امید ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آنے والے دنوں میں اور سالوں میں انشاءاللہ اور مضبوط ہوں گے۔ پرائم منسٹر، آج جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہم نے لکھا ہے 3,500 لفظوں پر مشتمل اور اس میں کوئی ایسی بات ہمیں دکھائی نہیں دی جو پاکستان کے مفادات سے متصادم ہو، ڈھونڈنے کے باوجود۔ تو میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں بطور پاکستانی کے، اور جاننا یہ چاہتا ہوں کہ تنازع کشمیر پر آپ نے پریزیڈنٹ اوباما کو کس طرح قائل اور آمادہ کیا کہ وہ اس کے اوپر لب کشائی کریں، کیونکہ بھارت کے ساتھ آج کل ان کی بہت گڑی چھن رہی ہے۔ اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے بارے میں، انڈیا کی پاکستان میں جارحیت کے بارے میں، پاکستان میں دہشت گردی کے فروغ کے بارے میں جو ڈوزیئرز امریکنز کو دیے ہیں، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ابھی تک اون کرنے سے گریز کیا ہے۔ میں آپ کا اس پہ بھی تبصرہ چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ کشمیر کا ذکر تو جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں بھی آ چکا ہے اور اس پہ آج بات بھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ اوباما سے، اور یہ گفتگو صرف پریزیڈنٹ اوباما سے نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی جن لوگوں سے ہم مل کے بات کر سکتے تھے، جس میں سینیٹر کیری بھی شامل ہیں، ان سے بھی کشمیر کے ایشو پہ بات چیت ہوئی اور میرا خیال ہے کہ اس بات کو ریکگنائز سب کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو آپ کا سوال ہے آخر میں جو آپ نے کیا تھا ڈوزیئر کے حوالے، ہم نے یہ ڈوزیئر جو ہے یہ سیکرٹری کیری کو کل دیا تھا اور یہ پہلے ہم یونائٹڈ نیشنز کو بھی دے چکے ہیں اور کل ہم نے اس پہ بات بھی کی اور ڈوزیئر ان کے حوالے کیا، تو انہوں نے ڈوزیئر کو وصول کیا، ریسیو کیا اور یقیناً اب آگے مزید اس پہ تبادلہ خیال ہوگا اور بات چیت ہوگی۔ جی صاحب، یہ بات صحیح، مگر دوسری طرف امریکی پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کے حقائق بھی آپ کے سامنے ہیں کہ صدر اوباما کے پاس صرف 1 سال ہے، کانگریس میں ریپبلکنز کی جو ہے میجورٹی ہے،
تو جو آپ سے وعدے کیے ہیں ان کی منظوری کے لیے ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس انتخابی سال میں اس کی منظوری نہیں دے گی. یہ ایک مشکل ہوگی. دوسری مشکل یہ ہے کہ انتخابی موسم کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں صدر اوباما اپنے لیم ڈک پیریڈ میں آپ کو کیسے ڈلیور کریں گے. اور تیسرا یہ کہ جو 10 فائٹرز F-16 کی بات کی جا رہی ہے یہ کیا پری اپرووڈ ہے؟ اگر اپروو ہونا ہے تو یہ پھر پچھلے ماضی کے وعدوں کی طرف سے ایک بات ہے. تو پاکستان کی سلامتی اور جو سیکورٹی کے معاملات ہیں کشمیر، ایک تو یہ کہ آپ کا کشمیر پہ رویہ، کمیٹی کے سامنے رویہ با اعتماد، بڑا متوازن، بڑا باوقار رہا ہے اور اس کو کانگریس مین وہ کر رہے ہیں اپنی جگہ اپریشیٹ. لیکن 3 سینیٹرز نے آج پاکستان کے خلاف بیانات جاری کیا. وہ تینوں اہم ریپبلکن ہیں جنہوں نے کہا پاکستان سے ایٹمی ڈیل لی جائے، پاکستان کو طیارے بھی نہ دیے جائیں اور ان سے اپنی باتیں منوائی جائیں. یہ ہے میرا پہلا سوال. سارے صاحب نے 2 سوالوں کے کیے، دوسرا سوال بعد میں بہت ساری باتیں جو ہم میٹنگوں میں کہتے ہیں یہاں نہیں کہہ سکتے، اور مثبت باتیں بھی کئی میٹنگوں میں ہوتی ہیں لیکن ان کا پبلکلی اظہار جو ہے شاید مناسب نہیں ہوتا. اور جن ایشوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ان ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہے اور جو کنسرن لوگ ہیں سب کے ساتھ ہوئی ہے. تو لیکن کانگریس سے ایسی آوازیں اٹھنی ایک معمول کا معاملہ ہے. یہ فار اینڈ اگینسٹ آوازیں ہر پارلیمنٹ میں اٹھتی ہیں، چاہے وہ کسی ملک کی پارلیمنٹ ہو. تو کوئی اس پہ زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اور آپ ایک ایشو ہے وہ نیشنل امپورٹنس کا ایشو ہے. بہت سارے یعنی ہمارے ملک کی بھی مثال لے لیں، پارلیمنٹ میں بہت ساری آوازیں ہوتی ہیں، کچھ مخالف ہوتی ہیں، کچھ سپورٹو ہوتی ہیں، کوئی فیوریبل ہوتی ہیں، کوئی نہیں ہوتی. اور میرا خیال ہے کہ جمہوریت ہے، اس میں کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور جی میاں صاحب انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ آئندہ جو ہے نا وقت بھی انشاءاللہ اس سے بہتر ہی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. سر میرا نام زاہد حسین ہے، میں نیو یارک سے چاہنے والے ایک پاکستانی اخبار دنیا انٹرنیشنل اور اسلام آباد سے چاہنے والے پاکستان ضروری لکھتا ہوں. جو ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح جوائنٹ کمیونٹی میں وزٹ کیا اور پاکستان کے لیے کشمیر کا مسئلہ بہت اہم ہے اور جوائنٹ کمیونٹی میں ذکر ہے کہ US calls for uninterrupted and resilient dialogue for resolution of all outstanding Pakistan issues, India disputes with India including Kashmir. اور اس پہ آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ جی میں خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس میں اس سارے جوائنٹ کمیونٹی میں کہیں ڈو مور کا بھی لفظ نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس دورے نتیجے میں پاکستان کا موقف بہتر انداز میں پیش کرنے میں آپ کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ میں اسی طرح کے سوالوں کا میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا خیال ہے ہمارا نقطہ نظر ماشاءاللہ سنا گیا ہے. ہمارے نقطہ نظر کے اندر بھی ایک ہے اپنا ایک سبسٹنس ہے، کریڈیبلٹی ہے الحمدللہ. اور اگر ہم کشمیر پہ جب میں اگر کہتا ہوں وہاں پہ وہاں UNO میں ذرا بھائی نہیں ایسے نہیں کریں آپ. UNO میں جب میں یہ بات کرتا ہوں جنرل اسمبلی کے اندر جو میری اسپیچ ہے کہ یہ ریزولوشن ان کا سیکیورٹی کاؤنسل کا پاس کیا ہوا ہے، تو سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس خود اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ان کا ریزولوشن ہے، یہ کسی پاکستان کی پارلیمنٹ کا ریزولوشن نہیں ہے. تو لہٰذا اس ریزولوشن پہ عمل کروانے کی ذمہ داری بھی سیکیورٹی کاؤنسل کی ہے. تو یہ کتنا وزن ہے اس آرگومنٹ میں، اور سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی اس کا جواب دینے کے لیے کوئی 20 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے اس کا جواب دیں. تو بڑا سمپل ہے کہ کوئی کسی ایک ملک کا پاس کیا ہوا نہیں ہے، اپنا سیکیورٹی کاؤنسل کا UNO کا جو سب ملکوں کی ایک تنظیم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت وزندار قسم کا یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور پھر اس پہ یہاں پہ بھی باتیں ہماری ہوئی ہیں، اور اگر یہ بات کہتے تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہمیں.
اس لیے ہم کہتے ہیں جی کہ اگر ہمارے خطے میں پائیدار امن قائم ہونا ہے تو ان مسائل کا حل ہونا بھی بہت ضروری ہے بشمول کشمیر. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے کشمیر کو وہاں پہ بھی جنرل اسمبلی میں بھی بڑا فورسفلی اٹھایا ہے, اور یہاں پہ بھی ہم کشمیر کا ذکر اس اعلامیہ میں آیا ہے. یہ چوہی صاحب یہ خاتون کو شرازی آسما شرازی کو آسما شرازی کو ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر یہاں پہ ہیں, اور ظاہر ہے کہ منتخب وزیر اعظم ایک جمہوری ملک میں جب آتے ہیں تو ان کا اپنا ایک مقام ہے. یہ بات بہت اپنی جگہ پہ, لیکن حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ کے خلاف جو کارروائی کا مطالبہ اس میں کیا گیا, اور آپ نے اتنے عظیم کارروائی اسٹیٹمنٹ کے اندر تیار کیا ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کمٹمنٹ یہاں سے لے کے جائیں گے یا دے کے جائیں گے وہ آپ پوری کر پائیں گے پاکستان جا کے؟ دیکھیں جی, یہ دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے, کیا پاکستان کے لیے برا ہے, ہمیں الحمدللہ اس کا پورا احساس ہے, اور ہم اپنے ایسٹرن نیبر سے بھی اور اپنے ویسٹرن نیبرز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور اچھے تعلقات کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا ہمیں بالکل الحمدللہ اندازہ ہے. ہم صرف یہ باتیں یہاں آ کے نہیں کر رہے, ہم جس اپنے ملک سے آئے, اپنے وطن سے آئے, وہاں بڑے عرصے سے یہ ہماری آپس میں گفتگو جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ضرب عضب شروع کیا وہ بھی مشاورت کے ساتھ شروع کیا, اس کے کتنے اچھے نتائج نکلے ہیں. اور اتنا بڑا آپریشن ہے یہ کہ جس کی کوئی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی, شاید دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہو یا نہ ملتی ہو, ہمارے ملک میں نہیں, ہمارے خطے میں نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے دیکھیں آپ اللہ کے فضل و کرم سے کتنا امن اور سکون پاکستان کے اندر آیا ہے. تو جو بھی ایلیمنٹس ٹیررزم کی طرف مائل ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا جو ہماری قومی ذمہ داری ہے. اور میں ایک اور بات میں ایڈ کر دوں, یہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بھی ہے, اور نیشنل ایکشن پلان کو آگے بڑھانے میں جب بھی ہماری پاکستان کے اندر مشاورت ہوتی ہے تو یہ چیزیں وہاں پہ ڈسکس کی جاتی ہیں. سر میں نے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کا جوائنٹ ایکشن پلان بھی پڑھا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت اچھی ہونے والی ہیں, جس میں وومن امپاورمنٹ ہے, ٹیپا میں پاکستان کی شمولیت ہے, ریڈی میڈ گارمنٹس میں پاکستان کی سپورٹ ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. سر سوال یہ ہے کہ امریکہ کا تاثر پاکستان میں ابھی بھی منفی ہے, ماسز میں امریکہ اتنی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی, کیا چاہیے امریکہ کو پاکستان میں پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے اور یہ رویہ بدلنے کے لیے کہ امریکہ پاکستان کا دوست ہے؟ دیکھیں ہم اپنا یہاں پہ جو ہم نے کہا کہ ہمیں بھی ایک ایکسس دیں امریکن مارکیٹس میں, اور یقیناً ان کا رجحان ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے چلیں. ہم نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ ایک آنریبل نیشن ہے, ہم نے ضرب عضب شروع کیا کسی فورن پریشر کے تحت نہیں کیا, ہم نے اس کو اپنی مورل آبلیگیشن سمجھ کے کیا ہے, اور اس کے لیے ہم نے کسی سے جا کے کوئی پیسے نہیں مانگے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, اور یہ ایک ماشاءاللہ کامیاب آپریشن ہے. اس کا بلو بیک بھی ہوا, اور بلو بیک کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سنبھالا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پہ بھی اگر جب بات کرتے ہیں مارکیٹ ایکسیس کی, گریٹر مارکیٹ ایکسیس کی, تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو کوئی دوسرے نہیں کرتے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ٹریڈ, اکنامک کوآپریشن, بزنس اور جو ہے وہ ایکسپورٹس اور امپورٹس کو امریکہ کے ساتھ بڑھانا چاہیے. آج دیکھیں ہم آج $5 ارب پہ کھڑے ہیں, اور ہمارے ہمسائے ملکوں میں اندر $100 بلین کی ٹریڈ ان کی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں
ہم اس طرف زیادہ توجہ دیں اور پاکستان کے اندر بھی ہم اپنا جو اس وقت مسائل ہیں جیسے کہ بجلی کی قلت ہے اس کو ختم کریں, لوگوں کو بجلی دیں اور پھر انڈسٹری کو بجلی دیں. دیکھیں آپ کتنی تیزی کے ساتھ پاکستان میں انڈسٹری لگتی ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, اور بجلی بھی مہنگی نہیں سستی دیں تاکہ ہمارے جو کاسٹ ہے وہ کمپیٹیٹو ہو باقی ملکوں کے ساتھ. تھینک یو. سر آپ کا ماشاءاللہ وزٹ بہت اچھا تھا, بہت اچھی اچھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. یہ کاش کہ ہم ٹیلی ویژن پہ بھی آپ سے اس طرح کی باتیں سنیں. یہ بھی لائیو چلائے ان کی بات. اس میں سر ہماری بھی ایک ایڈ کر لیں کہ تھوڑا سا ٹائم آپ ہمیں بھی دے دیا کریں, انشاءاللہ اس سے اچھی باتیں ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ کے آنے سے پہلے بھی ایک شیلا جیکسن نے ایک ریزولوشن سبمٹ کی جمہوریت کے حق کی, اور آج جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بھی خاص طور پر جمہوریت اور جمہوری نظام کے تسلسل کی بات کی گئی اور پاک امریکہ تعلقات کی بنیاد جمہوریت کو قرار دیا گیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ پاکستان میں کچھ چینج ہونے جا رہا ہے یا جمہوری نظام کو خطرہ ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جمہوری نظام کو خطرہ کیسے صابر شاکر صاحب؟ سر یہ ڈکلیریشن میں آیا نا, شیلا جیکسن کی ریزولوشن بھی آئی ہے, سبمٹ کی ہے کہ جمہوریت کے استحکام کو ہم سپورٹ کریں گے. تو آج ڈکلیریشن میں بھی خاص طور پہ یہ چیز مینشن کی گئی ہے. تو کیا ایسا کوئی خطرہ موجود ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو یہ بات کہنی پڑی جوائنٹ ڈکلیریشن میں؟ نہیں, کوئی ایسا الحمدللہ خطرہ موجود نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پچھلے 2-2.25 سال کے اندر اور مضبوط ہوئی ہے اور جمہوری انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوئے ہیں, آپ کا میڈیا مضبوط ہوا ہے, آپ کی جوڈیشری مضبوط ہوئی ہے اور آپ کی پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے. پارلیمنٹ کا رول دیکھیں دھرنوں میں کتنا بہترین رول تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی سے بہتر اور کوئی حکمرانی نہیں ہو سکتی. تو ہم بھی اور یہ بھی اور پاکستان کے اندر ہر خاص و عام رول آف لا کو پسند کرتا ہے اور اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے. سب سے پہلے تو اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان نے معذرت خانہ رہنے کے بجائے ایک اچھے اسٹرانگ لہجے میں بات کی. دوسرا سوال یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں رہنے کا اعلان کیا ہے, جس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. اگر کچھ ہوتا ہے الزام بھی ہم پہ آتا ہے, اس کے ووٹ بھی ہم بنتے ہیں, قندوز پہ آتے ہیں. اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے, ہماری کیا کنسرن ہے, کیونکہ وہ اپنی ناکامیوں کو ہمارے ساتھ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اسی بات کو آگے بڑھتا ہوں. پاکستان کی کوششوں سے افغانستان میں امن کا عمل بحال ہوا تھا, لیکن ملا عمر کی ہلاکت کی خبر کی تصدیق کے بعد یہ رکا. ابھی اعلامیہ میں بھی ذکر ہے, آپ کی کل جانکاری صاحب سے ملاقات میں اس کا حوالہ آیا ہے. اس پر کب تک مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے؟ اور دوسرا, امریکہ کی طرف سے بار بار یہ زور دیا جاتا ہے اور میڈیا میں یہ غلط اثر بھی دیا گیا کہ پاکستان کے پروگرام کے حوالے سے کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو کل جان کیری کے ساتھ بھی آپ نے اور آپ کی ٹیم نے بڑا شاندار پاکستان کو پیش کیا ہے کہ امتیازی سلوک پاکستان کے ساتھ نہ کیا جائے. تو انہوں نے اس بات کی ایڈمٹ بھی کیا ہے. اب اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ بس وہی میرا سوال ہے قندوز کے. ہم جب وہاں فوج رکے گی اس کی برسات ہوتی ہے, ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, الزام پاکستان پہ لگتا ہے. قندوز میں بھی یہی ہوا کہ ہاسپٹل میں ISI کے لوگ بیٹھے تھے, بیسلیس الزام ہے. تو اس کے بورڈ سے بچنے کے لیے ہم کیا کرنا ہے, انہوں نے کیا کنسرن کی, کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ہم نے ایک پروسیس شروع کیا اور وہ شروع کیا آن دا ریکویسٹ آف پریزیڈنٹ اشرف غنی کہ آپ جو ہے وہ ریکان کروائیں ہمارے درمیان, اور پھر ان کے کہنے پہ ہم نے یہ کام شروع کیا. اور آپ کو پتہ ہی ایک ہونی قسم کی یہ چیز تھی. اور پہلا راؤنڈ ہوا, لیکن اس کے بعد پھر سیکنڈ راؤنڈ میں افغانستان کی حکومت کی ایک خواہش تھی کہ اس کو آپ اوورٹ کروائیں. اوورٹ گفتگو ہونی چاہیے دونوں سائڈس کے درمیان, جس پہ یہ طالبان بالکل بھی راضی نہیں تھے. بہت محنت کے ساتھ ان کو راضی کیا گیا, اور پھر
اوورٹ ملاقات ہوئی, اچھی ملاقات تھی وہ, اور پھر اس میں یقیناً افغان سائڈ بھی بہت خوش تھی کہ یہ ایک اوورٹ ڈسکشن چلی, شاید اب یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر چند دنوں کے بعد جب کہ دوسری یعنی تیسرا راؤنڈ جو تھی وہ ایک تو یہ مری میں ہوئی, مری سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ چین کے اندر ہوئی تھی, چین کا کون سا شہر, اورمچی میں. اس کے بعد پھر تیسرا راؤنڈ جب 2 دن باقی رہ گئے تھے تو یہ اچانک خبر بریک ہوئی کہ جی ملا عمر جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں, اور ملا عمر فوت ہوئے 2 سال ہو گئے تھے. کیا ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ضرورت تھی کسی کو 2 دن پہلے یہ خبر بریک کرنے کی, اور اس کو بریک کرنے کے اندر کیا مقاصد تھے. تو سارا پروسیس جو ہے نا وہ ڈیریل ہو گیا, اور ہم نے اتنی محنت کے بعد جب کہ یہ سارا ہم نے ارینجمنٹ اس کے کیے تھے, طالبان اور دوسری دونوں سائڈ آمنے سامنے بیٹھی تھی, تو اگر یہ پروسیس چلتا رہتا تو مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ کسی کنارے یہ لگے گا یہ سارا معاملہ جو ہے. لیکن وہ ابھی سیٹ بیک ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں. اب اس سیٹ بیک کو اوور کم کرنے میں کچھ وقت لگے گا, لیکن ہم ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے کہ آج پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ ہم بھی اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی اور پھر افغانستان بھی اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. سر پاک بھارت پر جو ایگری کیا ہے, سر پاک بھارت پر جو ایگری کیا ہے کہ میکنزم ہونا چاہیے, لیکن وہ کیا میکنزم ہونا چاہیے, کیا اس کے اوپر بھی دوبارہ ٹاکس ہوں گی, اس کے کوئی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے کہ وہ کیا پروسیس ہوگا؟ میں جواب دیتا ہوں. انڈیا کے حوالے سے میں گیا ہندوستان مودی صاحب کی دعوت پہ, ان کی سویرنگ ان سیریمنی پہ, اور پھر میں نے کہا کہ ایک ہمیں نیا چیپٹر اپنے تعلقات میں اب کھولنا چاہیے, ایک نئی شروعات کریں, ہم ایک نئی بگننگ کریں. اور ماضی میں ہم نے بہت کچھ کیا, 3 جنگیں بھی لڑی ہیں, لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ دونوں ملکوں کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ رہا ہے. تو اب ہمیں اپنا نئی شروعات کرنی چاہیے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 1999 میں جو ہے وہ ہم نے یہی پروسیس شروع کیا تھا. واجپئی صاحب لاہور آئے تھے, ہم نے وہیں سے اپنے معاملات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مودی صاحب کو دعوت دی اور ان کو کہا کہ جناب ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے, معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے. تو انہوں نے اتفاق کیا, اور پھر انہوں نے پھر یونیلیٹرلی کینسل کر دیا اپنے وہ جو ہے ان کا جو سیکرٹری فارن افیئرز نے پاکستان آنا تھا. تو بہرحال مجھ سے بات ہوتی تو اور بات تھی, لیکن انہوں نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر یہ ایسا کیا. لیکن بعد میں پھر وہ سیکرٹری فارن افیئرز ان کے آئے لائن آف کنٹرول پہ, بلکہ فار دا فرسٹ ٹائم ورکنگ باؤنڈری پہ بھی جو ہے نا وہ فائرنگ ہوئی, اور بڑی یعنی کہ سیز فائر کو بہت بری طرح سے وائلیٹ کیا گیا. جو میرے پاس فگرز ہیں وہ جنوری سے لے کے اب تک 400 وائلیشنز ہوئی ہیں لائن آف کنٹرول یعنی سیز فائر کی. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی ابھی بھی تاثر یہ ملتا ہے کہ پتہ نہیں ہندوستان نے پہلے شروع کی فائرنگ, پاکستان نے پہلے شروع کی. ہم نے کہا جی کہ کم از کم یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ کس نے شروع کی ہے. اب ہم اقوام متحدہ سے تو یہ بات کر چکے ہیں, وہاں سے کوئی خاطر خواہ اس کا کوئی جواب نہیں آتا یا ایسا کوئی میکنزم نہیں بنایا گیا. تو اس لیے ایسا کوئی میکنزم بنے جس میں یہ ڈٹرمن کیا جا سکے کہ یہ کدھر سے انیشیٹ ہوا ہے یہ جو ہے وائلیشن جو ہے, تو تاکہ اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری تو آبادی لائن آف کنٹرول کے بالکل ساتھ ساتھ ہے, اور ہمارے لوگ بچے, عورتیں, خواتین, بوڑھے لوگ شہید ہوتے ہیں. ادھر تو جو آبادی وہ تو پیچھے ہے کافی. تو اس میں نقصان یقیناً ان ٹرمز آف ہیومن لائفز یہ پاکستان کا ہوتا ہے.
تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ جی ایسا کوئی میکنزم بنے کہ یہ ان کو اپنا جو ہے وہ دیکھا جائے، اور پھر کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور باقی معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی بائی لیٹرل گفتگو نہیں ہو رہی آپس میں، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان باہمی طور پہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. تو جب یہ نہیں ہو رہی تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک تیسری قوت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اور اگر ہندوستان تیسری قوت کو بھی نہیں مانتا، بائی لیٹرل بھی نہیں ہو رہا، تو پھر تو سٹیل میٹ ہے. تو اس سٹیل میٹ کو بھی تو دور کرنا ہے نا جی. تو باقی بھی اور ایسے کئی ایشوز ہیں جو ہم نے وہاں باتیں کی، جو یہاں اس جگہ پہ میں نہیں کر سکتا. This is very terrible, but again, it's scabby butt right in there. I'm the Pakistani spectator. And I'm very thankful to you not giving any negative input about Kashmiri freedom fighter. My question is about the economy. Dar Saab has put our economy on a very, very fast pace. Are you making any kind of 5 or 10 year plan like you can't did? Because I don't think the government, if like TPA, but this is Imran Khan's party, he is not going to come into power because he has only like 25 or 30 national assembly seats, and not People's Party because it has earned such a bad name. But if you stay in power, would you be willing to make any 5 or 10 year plan for the Pakistani economy so it would stay? Or that انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یقیناً ترقی کی رفتار بڑھے گی. ایک منٹ آپ بتائیں. میں نے کانگریس مین سے اسٹیٹمنٹ دلائی پاکستان جمہوریت کے حق میں. یہاں پہ ہمارا میڈیا سیل ہونا چاہیے جو جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے جب آپ کسی کانگریس مین کو بلاتے ہیں یا سینیٹر کو بلاتے ہیں تو اس خبر کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور شہباز شریف صاحب نے میرے اخبار ڈیلی مشین سے میرا تعلق ہے، انہوں نے فون کر کے علی کا شکریہ ادا کیا. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے کشمیر کا موقع اختیار کیا، اس کے اوپر پاکستان کا کوئی حملہ نہیں ہوا، پاکستان کا کوئی حملہ نہیں ہوا. ہم اس کے میرا سوال کیا ہے کوئی سر بنایا جائے جو میڈیا ہائی لائٹ کرے جو آپ کی اچھی پالیسیاں ہیں. پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے اور میں نے آپ کی تجاویز نوٹ کی ہیں. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربان. وزیر اعظم سروائیول کے علاوہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 6 ورکنگ گروپس کام کر رہے ہیں، جس میں تجارت، توانائی، تعلیم، دفاع اور انسداد دہشت گردی جیسے امور میں باہمی تعاون پر نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. 20 تاریخ کو واشنگٹن میں آنے کے بعد میری پہلی ملاقات پاکستانی امریکن کمیونٹی سے ہوئی، جس میں آپ بھی شاید کافی حضرات شامل تھے. اور ہماری کمیونٹی ایک اہم کردار